کہ کوئی پتہ نہیں امریکہ نے شاید دی ہو. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ بھی چائنا ہمارا دوست ہے، تو چین نے ان کو جو کوئی دیے ہوں گے ہتھیار پورا ناسی ان میں سے کچھ کی جھلک تو نظر آئے گی. شویتا یہاں رہ کے جائے گی تو بتائے گی ان لوگوں کو. افواج پاکستان سے لے گی وہ سارا وہ بدتمیزی ہوتی رہی ہے. السلام علیکم. حسن نثار آفیشیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابن صحرا. حسن بھائی، سب سے پہلے تو میں ایک بات کا اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ، ہماری ٹیم آپ کو کہہ رہی تھی کہ جلدی ہم نے پوڈ کاسٹ کرنا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ذرا تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو اور دیکھو آگے بدلتی صورتحال کیا ہے. اب موٹی بات ہے نا، میں نے تم یہ کہا تھا کہ اگر شام کو سیز فائر ہو جائے پھر کیا ہوگا، یہ بات بالکل موٹی بات ہے. آگے چلیں. حسن بھائی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کی ثالثی میں بھارت اور پاکستان فوری جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور بھارت نے ہوش مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے. یار یہ تو کامن سینس کی بات ہے. میں تو ڈے ون سے یہی بات کر رہا ہوں. میں نے جس طرح کی بدتمیزی ہمارے لوگوں کے بارے میں افواج پاکستان سے لے گئی وہ سارا وہ بدتمیزی ہوتی رہی ہے. میں نے تو یہ کوشش ہی کی کہ میں اس سے ذرا پرے رہوں. جی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات جو میں وہ حقیقت ہے، لیکن کچھ حقیقتیں بیان کرنے والی نہیں ہوتی. تو میں نے یہ بات کی تھی کہ مودی صاحب کی چونکہ اپنی اولاد نہیں ہے تو شاید اس لیے ان کا دل اس طرح کا ہے. اس طرح کی باتیں میں کرتا رہا اور ان بٹوین دا لائنز بھی اور کھل کے بھی میں نے ہمیشہ یہی بات کی کہ خدا کا واسطہ. میں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر خدا نہ خاصا، اللہ نہ کرے بچوں کی ڈیڈ باڈیز بکھری ہوئی ہوں پورے ہندوستان پاکستان میں، تو میں جا کے چیک کرتا پھروں گا کہ یہ مسلمان بچے ہیں یا یہ ہندو ہیں، یہ سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہ کس مذہب کے ہیں. میں ڈے ون سے میرا سٹانس یہی تھا اور مجھے شرمندگی تھی. ایک یاد رکھنا، یہ ہم سے بھی کوئی دو ہاتھ آگے والی بات بھارت نے کی ہے. مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ خطہ جو ہے، دیکھو بات سنو، ہماری علیحدگی کو 77 سال ہوئے ہیں. جی، ہم نے صدیاں اکٹھے گزاری ہیں. اب بھی مسلمان کم تعداد میں صحیح ہمارے ہندو بھائی. ٹھیک ہے، رشتہ صرف مذہب کا ہی نہیں ہوتا، رشتہ دھرتی کا بھی بہت بڑا ہوتا ہے. ہم وطن، دیکھو بات سنو، یہ کمظرف لوگ ہوتے ہیں، بہت نیچ لوگ ہوتے ہیں. ایک زمانے میں کافی سال نئے میرا خیال ہے یہ نواز شریف آئے تھے ادھر اپنی جلا وطنی ہے جو بھی کہہ لو، وہ چلا کاٹ کے تو کہیں قادیانیوں کو ملے تو انہوں نے کہا یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، تو چپڑکن آتی ہے گھٹیا، یہ دین فروش، انہوں نے بھائی کہہ دیا دارا اسلام سے خارج. کچھ لوگوں نے یہاں تک، حالانکہ میرا نواز شریف کے لیے کبھی سافٹ کارنر نہیں رہا. اور ایک بات میں شاید پہلی بار کر رہا ہوں، اس بات کی طرف توجہ دلانے والا آدمی تھا پرویز رشید. اچھا، میں نے وہ پڑھا نہیں تھا، بعد میں نے اخبار میں دیکھا تو میرا خون کھول اٹھا. تو میں نے کہا یہ اتنے بے حیا لوگ ہیں جو بوتھا اٹھا کے اتنی بڑی بات کر دیتے ہیں کہ اس طرح تو کوئی شریف آدمی خارج نہیں کرتا پبلکلی، جس طرح یہ خارج کر دیتے ہیں دارا اسلام سے. تو کو خدا کا خوف کرو، وہ جیسے بھی ہوں، لیکن بہرحال ایک مذہبی قسم کا ان کا پروفائل ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے. تو مجھے، میں سچی بات آپ کو بتاؤں، ظاہر ہے کہتے ہیں نا اول خیش بعد درویش، درست ہے. میں وہ جو پرویز مشرف صاحب کہا کرتے تھے سب سے پہلے پاکستان، تو ظاہر ہے سب سے پہلے پاکستان کا مطلب کیا ہے، سب سے پہلے پاکستانی. لیکن میں، دیکھو بات سنو، وقت آیا گزر گیا، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، ہندوستان میں بھی اگر کوئی معصوم غریب مرتا تو عام آدمی جی. اچھا، حکمران تو کبھی میں نے مرتا نہیں دیکھا. جنگ میں پرانے زمانے میں ہوتا تھا،
کہ سپہ سالار خود مارا گیا یا سلطان جیسے یلدرم ڈیفیٹ ہو گیا، پنجرے میں بند امیر تیمور نے کر لیا یہ وہ وغیرہ وغیرہ، ابراہیم لودھی میدان جنگ میں مارا گیا، ٹیپو سلطان۔ آج کل کے زمانے میں کدھر بھائی، بالکل صحیح، مرن لیا نہیں رکھے کروڑوں لوگ۔ بالکل۔ تو مجھے اس بات کا دکھ تھا، اور دکھ کس بات کا تھا کہ دنیا کیا سوچتی ہوگی، یہ خطے کے لوگ کتنے چبل ہیں۔ یقین کرو ہندوستان کا بھی اگر امیج اس طرح کا ہو، مجھے خوشی نہیں ہوگی۔ they should behave gracefully۔ اور اب سیز فائر کے بعد میرا اپنا سکس سینس کا، میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی نجومی وغیرہ ہے، یہ تو میں لعنت بھیجتا ہوں ان پہ۔ میں نے جو بات 4-5 گھنٹے پہلے کی تھی، مزید انتظار کرو شام کا، اور یہ آرگومنٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں نے دیا تھا کہ بھی ہم 2 بجے 3 بجے بیٹھ کے یہ بڑبڑ کرنا شروع کر دیں اور شام کو پتہ لگے جی سیز پر، واٹ نان سنس۔ اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ہر آواز کو جو انڈیا سے اٹھی اور جو نہیں بھی اٹھی۔ اچھا، ظاہر ہے شتروگھن سنہا صاحب کی جو بیٹی ہے سوناکشی سنہا نے جو بات کی، راج ببر صاحب نے بات کی، اور کچھ لوگوں نے بات کی، وہ قابل احترام لوگ ہیں۔ دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ جو وہاں جو لوگ کیمروں کے سامنے بیٹھے تھے وہ صحیح بہیو نہیں کر رہے تھے، میں اور کچھ نہیں۔ سوناکشی نے تو انہیں جوکر کہا۔ اچھا اس کو چھوڑے، ان کا آپس کا معاملہ ہے، وہ بچی نے کمال کیا ہے۔ میں اس لیے محبت سے ذکر کر رہا ہوں کہ ایس سلمان مرحوم اللہ بخشے، سنتوش بھائی، جی، درپن بھائی، پھر سلو بھائی، ایس سلمان، ان کے گھر یہ آیا کرتے تھے ایک زمانے میں۔ ان کو تو یاد نہیں ہوگا، ارلی ڈیز آف مائی کیریئر، بالکل ہی ارلی ڈیز، آئی واز ویری ینگ، سکڑو مکڑو یہ وہ سارا، بلکہ وہ تصویر بھی اگر دکھانی جی ہو تو بالکل، ان کا تو بڑا ہائٹ ہے، میں تو 5.5 فٹ کا ہوں، سلو بھائی بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ خیر، تو اس نے جوکرز کہا، اور جوکر ظاہر ہے گالی نہیں ہے، میں تم کلم۔ اچھا، یہ جتنے لوگ تھے میں دیکھ دیکھ کے شرمندہ ہوتا تھا کہ یہ میرے ہم پیشہ ہیں، بھائی ہیں، جس طرح کی زبان استعمال کر رہے تھے، جس طرح کا لب و لہجہ تھا، ہوتا ہے گالیوں پر اتر آئے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ الحمدللہ مجھے نہیں یاد کہ ہم میں سے کبھی کوئی ہاں اس حد تک گیا ہو۔ بالکل، ٹھیک ہے، میں تو اکثر مودی صاحب جی منہ سے نکلتا ہے تربیت ہے، اب کیا کریں، ہم پیچھا چھڑا نہیں سکتے نا۔ بڈھا بارہ بچپن میں جو چیزیں ہمیں انجیکٹ کی گئی ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ تو میں مبارکباد ڈیفینیٹلی ہندوستان کے عوام کے لیے، یہ ان کی حکومت کا بڑا خوشگوار میچور فیصلہ ہے، جو لیڈرشپ کو زیب دیتے ہیں اس طرح کے فیصلے، جہاں کروڑوں زندگیوں کا سوال ہو۔ اپنے لوگوں کو تو ظاہر ہے مبارکباد، افواج پاکستان نے بالکل بروقت پہلے گریس کا، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد بڑا نپا تولا ری ایکشن جس میں سویلینز وغیرہ نہ ہیں، یہ وہ سارا، تو پرفارمڈ ویری ویل۔ اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ اس کی وجہ ہے، یہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں، میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو 2 ایٹم بامز پاکستان بننے سے کوئی 2-3 سال پہلے سیکنڈ ورلڈ وار میں، وہ کھلونے تھے۔ آپ نے گاڑی کی مثال بھی دی۔ ہاں دیکھو، ہاں بالکل۔ اب یہ بات ہے 77 سال پاکستان کو پارٹیشن کو ہو گئے، اس سے کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، یعنی تقریباً 80 سال پہلے جی وہ ایٹم۔ اچھا 80 سال پہلے کی گاڑی اٹھا کے دیکھو، دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ برانڈ کی گاڑی بھی سوائے یہ اسکریپ کے کچھ نہیں ہے، چاہے وہ ویل مینٹینڈ ہو، آج بھی چل رہی ہے، پاور ونڈو، پاور سٹیئرنگ، اے سی میں سی ہو۔ خدا کا خوف کرو، قائد اعظم کے پاس جو گاڑی تھی وہ ایک سوینئر یا وہ ایک اینٹیک کے طور پہ رکھ لو، وہ گاڑی ہے، وہ ٹکٹے کی گاڑیاں ان سے بہتر ہیں، اندر اے سی چل رہے ہیں، پاور سٹیئرنگ ہے، پاور ونڈو ہے، فلاں پتہ نہیں کیا کیا ہے یار۔ بالکل، پہلے تو ایک بریک ہوتی تھی، پھر ہینڈ بریک آئی، فلاں۔ 80 سال اگر تم نے صورتحال کو سمجھنا ہے، یا ہمارے ویورز جو خاص طور پہ ینگسٹرز ہیں،
تو بھائی یہ ذہن میں رکھو کہ 80 سال پہلے ایٹم بام یوز ہوا تھا. 80 سال کوئی پرانی گاڑیاں، یہ جو بھی یوٹیوب شوٹیوب، ایون رولز رائس جو او بھائی میں نے کہا نا دنیا کے ٹاپ کے برانڈز، اس میں مرسیڈیز ہو، رول بی ایم ڈبلو ہو یا جو بھی ہو، 80 سال پرانی دنیا کی جو مہنگی ترین گاڑی تھی وہ دیکھو، بالکل وہ سوائے لوہے کے ڈھیر کے تھا ہی کچھ نہیں. آٹومیٹک گیئرز، اب تو اس سے بھی بات آگے نکل گئی ہے، اب تو گاڑیاں اڑنے تک کی نوبت جی آ گئی. بالکل. سو ایٹم بم آج کا کیسا ہوگا؟ اف. اچھا، میں عمر کے جس حصے میں داخل جو میری تو آخری دعا یہ ہوتی ہے رات کو، رب سے نہیں، سب مرحوم دوستوں، اپنے والدین کے لیے، وہ کرنے کرانے اولاد کے لیے، دوست ہمارے، آخری دعا میں اپنے لیے کرتا ہوں کہ اللہ پاک تجھ سے کچھ چھپا نہیں، مجھے پین لیس اور پیسفل ایگزٹ عنایت کر. میری رخصتی جو ہے اس دنیا سے وہ آزمائش نہ ہو، پیسفل ہو، پرسکون، اور اس میں درد پین لیس ہو، پین کے بغیر. اچھا، اب اس طرح کی سوچ رکھنے والا آدمی میرے لیے تو یار، میں تو متھرا ان کا مقدس مقام ہے، میں تو وہاں سلام کرنے گیا ہوں. کئی سال پہلے کی بات، دلی سے آگرہ جاتے ہوئے رستے میں آیا تو ہم نے وہ دیکھا، وہاں میں نے نیم برہنہ بچے دیکھے چھوٹے چھوٹے، تو دکھ ہوا مجھے. یہ بہت اچھا ہوا، اور میں اس کو ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا. پاگل ہیں پر اتنے بھی نہیں، بانگے ہیں پر ایڈے بھی نہیں یار. کو خدا کا اس میں طاقت شاقت یہ وہ ثانوی بات ہے، انسان ہے انسانوں کی طرح. اچھا ٹھیک ہے. اور بعض اوقات تو میرے اندر ایک کانسپریسی تھیوری نہیں، ہم پاکستانی ہم بڑی بڑی عجیب و غریب چیزیں نکال لیتے ہیں جن کا فیکٹ کے ساتھ تعلق ہونا ہو. میں تو یہاں تک سوچتا ہوں کہ کوئی پتہ نہیں امریکہ نہیں شاید یہ ہو. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ بھی چائنا ہمارا دوست ہے، تو چین نے ان کو جو کوئی دیے ہوں گے ہتھیار، پورا ناسی ان میں سے کچھ کی جھلک تو نظر آئے. مجھے نہیں پتا، جسے کہتے ہیں نا صحیح ہاں، وہ وائڈ تھنکنگ، اس طرح کرتے کرتے تو ہندوستانیوں، پاکستانیوں، انسانوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے. اس کی وجہ ہے کہ پھر یہ جنگ شروع اگر رول آؤٹ جس طرح کہتے ہیں، وہ تو پھر خطے کے بارے میں نہیں ہے، یہاں تو گھاس نہ اگتی. میں نے گاڑیوں کا حوالہ دے کے سمجھایا، او بھائی یہ ایٹم بم یہ ہیروشیما ناگاساکی والی وہ تو ہمیں کھڑانے تھے وہ. بالکل. ہاں، وہ الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ all is well that ends well. So it has ended well، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. بالکل جتنا بھی صحیح. نقصان ہوا ادھر ہوا یا ادھر ہوا، جانی، بالکل صحیح، مالی نہیں، اسلحے کا نہیں، جتنا بھی نقصان ہوا زندگی کا، جانوں کا، اس کے لیے میں وہ آپ نے مجھے دکھائی تھی واک پہ، وہ ان کی جو پکڑی گئی ہے، کیا نام ہے ان کی، وہ ڈرون جو ان کا پائلٹ پکڑی گئی، پائلٹ کی بات کر رہا ہوں نا، تو کیا نام بتایا؟ شویتا، اس طرح کی، شویتا. ہاں شویتا، ہاں اس طرح کی، کویتا کے بدن پہ شویتا. ہاں بالکل. تو وہ ابھینندن کا وہ چلو ابھینندن، یہ تو پارٹ آف دا گیم یار. ہاں یہ آپ کا پکڑا گیا، کبھی ان کا، یہ چلتا ہے. اب ریڈیکیول کرنا، بڑکے مارنا، فلانا کرنا، لیکن پاکستان نے اسے پوری عزت احترام سے، نہیں بالکل. ہاں شویتا یہاں رہ کے جائے گی تو بتائے گی ان لوگوں کو بالکل ایسا ہی ہے کہ پاکستانیوں کا مطلب دائر ہے. مجھ سے تم سے تو نہیں اس کی ملاقات ہونی، فوج کے ساتھ ہوگا نا، تو بتائے گی. نہیں، ابھینندن کو بھی ہم نے چائے پلائی تھی اور وہ اس نے کہا تھا ٹی از تو فینٹاسٹک. بھائی اس کو چھوڑ دو نا، ابھینندن نے کیا کہا تھا، وہ جا کے بتائے گی کہ پاکستانی مہمان نوازی، پروٹیکشن، خاتون ہے، عزت احترام. تو الحمدللہ all is well that ends well، بس ختم ہوگی بات.